صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تو محبت کیا کرتے تھے. صحابہ کے یہ طرز ہوا کرتا تھا کہ ہر چیز میں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں، اس کام میں کون سی حکمت عملی اپناتے تھے اور ایسا کون سا طریقہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے تھے کہ ہم بھی دیکھیں اسی طریقے کو اختیار کریں کہ وہ طریقہ ہمارے لیے کیا ہے، بھلائی بھلائی ہے. یعنی ایک تو نبی علیہ السلام کی پیروی ہو جائے گی، اور نبی علیہ السلام کی پیروی تو کیا ہے، اللہ کی پیروی. تو وہ دن رات ہر معاملے میں دیکھا کرتے تھے اگر یہ کام کرنا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ الغرض دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈھونڈتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس کام کے بارے میں کیا کیا کرتے تھے، ایسا کون سا طریقہ حضور علیہ السلام اختیار کیا کرتے تھے کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے صحابہ کو بے پناہ محبت تھی کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنے اوپر نافذ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جیسے یہ قربانی کا موسم آ رہا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اس میں بھی دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام قربانی کیسے کرتے ہیں، کہاں پر کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ صحابہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ہر فعل کو نوٹ کرتے اور اسی طریقے سے وہ کام کیا کرتے تھے جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب کیا ہے، نافع سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگہ پر قربانی کرتے تھے. اب دیکھیں قربانی تو بندہ جہاں پر بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے نا بھائی. جانور لے لیا، جانور آ گیا، اب چاہے گھر میں کرے چاہے باہر کرے، الغرض ہر جگہ پر جہاں پر نظافت پسند ہو وہاں پر اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی. سارے شرائط وغیرہ یہ وہ پائے جا رہے ہیں. لیکن صحابہ کا عشق تو دیکھے، صحابہ کا محبت، صحابہ کا پیار تو دیکھے. وہ صحابہ قربانی تو جانور تو لے لیا، آخر کار اس جگہ کو بھی اختیار کرتے جہاں پر نبی علیہ السلام اپنے جانور کو ذبح کرتے، اور دور دراز سے لا کر اسی جگہ پر جانور کو ذبح کرتے جہاں پر نبی علیہ السلام نے ذبح کیا تھا. اب جانور ذبح تو اپنے گھر کے سامنے بھی کر سکتے تھے، الغرض اپنی جگہ پر بھی تو کر سکتے تھے، نہر ہو جاتا، قربانی ہو جاتی. لیکن کیا ہے، صحابہ کی محبت حضور علیہ السلام سے دیکھیں. یا رسول اللہ آپ کو ہم نے آخری نبی مانا ہے، آپ سے محبت کی ہے، آپ کو دن رات جو ہے نا دیکھ کر ہی سوتے ہیں، دیکھ کر اٹھتے ہیں. یا رسول اللہ آپ سے جب محبت کی ہے نا پھر ہر معاملے میں آپ کو دیکھیں گے. یا رسول اللہ آپ فلاں کام کے بارے میں کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، آپ فلاں کام کے بارے میں کیا چیزیں نوٹ کرتے ہیں، کیا چیزیں کرتے ہیں. ہم بھی وہی چیز کریں گے جو ہمیں حضور علیہ السلام نے یعنی کی ہے، وہی ہم بھی کریں گے. اب ایک صحابی کا واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو کسی عالم سے، ایک صحابی رسول کسی درخت کے نیچے سے گزرتے تھے نا، تو حالانکہ درخت وہ بڑا ہی لمبا تھا اور بڑا ہی یعنی قداور تھا، لیکن کیا وہ صحابی رسول جب اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں نا تو وہ جھک کر گزرتے. اب دیکھنے والوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول اتنا بڑا درخت ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، یہاں سے جو ہے نا آپ گزرے یا اتنے بندے اور بھی گزر جائے اور بالکل سیدھے ہو کر گزر جائے تب بھی گزر سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا جھک کر گزرے، اس میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی. اب یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے ہر کام کو نوٹ کرنا کہ ہمارے بڑوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا ہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ کام کیا، اسی لیے جو ہے نا ہم بھی کریں گے. تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ صحابی رسول میں کوئی حکمت، تو صحابی کیا فرماتے ہیں کہ حکمت کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیوں کیا میں نے، بس یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے قریب سے گزرے تو حضور علیہ السلام بھی ذرا سا جھک کر گزرے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پر وہ درخت چھوٹا سا ہو یا اس کی ٹہنیاں نیچے ہوں جو بندے کو لگ رہی ہو، اسی لیے حضور علیہ السلام جھک کر گزرے ہو. وہاں پر تو ضرورت تھی، لیکن کیا ہے ضرورت تھی لیکن حضور علیہ السلام کیا ہے گزر گئے. تو صحابی رسول نے کیا ہے حضور علیہ السلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے
اگرچہ درخت بڑا ہو گیا، اگرچہ ٹہنیاں نیچے نہیں ہے، اگرچہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کو ادا کرنے کے لیے وہی کام اختیار کیا، وہی فعل اختیار کیا جو حضور علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔